بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان اور ان کے طوطے کا واقعہ۔ دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ اس ویڈیو میں ہم حکیم لقمان اور ان کے طوطے کا واقعہ بتانے والے ہیں، جسے پڑھ کر آپ کو حیرانی بھی ہوگی، کیونکہ حکیم لقمان کی ذہانت بہت ہی بلند تھی۔ حکیم لقمان کی پیدائش حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ رملہ کے قریب ہے۔ رملہ ایک جگہ کا نام ہے جو فلسطین میں ہے۔ حکیم لقمان نبی تھے یا نہیں، یہ اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ لقمان کا مطلب بہت زیادہ عقل والا اور لقب والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے، اور حکیم ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو اس زمانے میں جڑی بوٹیوں کی مدد سے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ حکیم لقمان اپنی کمال ذہانت سے ایسے نسخے بناتے تھے جس سے اس وقت کے بڑے بڑے حکیم بھی حیران رہ جاتے۔ ان کے نسخے آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس ویڈیو کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ حکیم لقمان کے نسخے کتنے انمول ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو ایک بہترین سمجھ اور ذہانت عطا کی تھی۔ حکیم لقمان کی حکمت اور ذہانت یونان میں بہت مشہور ہے، جس سے طبی یونانی کہتے ہیں۔ دوستو، قرآن شریف میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس کے مرتبے اور درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، مگر قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام پر ایک پوری سورہ نازل کی ہے۔ یہ سورہ قرآن شریف کے 21 پارہ میں ہے۔ سورہ لقمان کے نام سے ان کی زندگی بہت سارے واقعات مشہور ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو سبق بھی حاصل ہوگا۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، اسے پورا ضرور پڑھیں۔ اس واقعے کو پڑھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ حکیم لقمان نے نسخے کیوں اتنے مشہور ہیں۔ دوستو، حکیم لقمان کے دور میں بے زبان جانور بھی ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ جڑی بوٹیاں خود حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہے۔ حکیم لقمان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا تھا کہ کس جڑی بوٹی میں کس مرض کا علاج ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے بات کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی کمال ذہانت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کر طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے ان جڑی بوٹیوں سے دوا کی 2 گولیاں تیار کی۔ ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی کہ تم اس کو کھانے سے بغیر تھکان کے اور بنا کھائے پیے 6 مہینے تک لگاتار اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ میں یہ نصیحت کی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپس سفر پکڑ لینا، یعنی کہ وہ وہیں سے واپس آنے لگنا، آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لے لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لیا۔ طوطا لگاتار 6 مہینے تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے لگ بھگ 6 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر جہاں تک وہ طوطا جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے آس پاس دور دراز تک نہ کوئی پیڑ تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ طوطا بیٹھ کر سانس لے سکے۔ تھوڑی دور کے بعد اسے پانی کے بیچ میں ایک چٹان نظر آئی جس پر وہ بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مچھلی نے حرکت کی تو طوطا ڈر گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ چٹان اپنے آپ کیسے حرکت کر رہا ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی، سبھی جانور باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد طوطے سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے ہو؟ تو پھر طوطے نے کہا،
तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। जब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। उसके बाद तोते ने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ। हकीम लुकमान ने मुझे समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया, लगातार 6 महीने से ज़्यादा उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बात बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? हो ना हो कोई पेड़ है यहाँ पर और ना ही कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठ सको और अपनी थकान को दूर कर सको। तुम इतनी दूर कैसे आए हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया कि लुकमान हकीम ने किस तरह से एक जड़ी बूटी की 2 गोलियां तैयार की, एक मुझे खिला दी और एक मेरे गले बांधी। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ, तुम जहाँ से आए हो मैं वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। मछली ने कहा, अगर मैं इस समुंदर में और ज़्यादा अंदर जाऊँगी तो मुझसे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ समुंदर के अंदर मौजूद है जो मुझे खा जाएगी। तो तोते ने कहा कि ठीक है, मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 महीने लगे थे। तोता बहुत ही हैरान हुआ कि जहां से उड़ते हुए पहुंचने में 6 माह लग गए, मछली ने उसे एक झटके में कैसे उसी जगह पर पहुंचा दिया। और ये भी कह रही थी कि इससे भी बहुत बड़ी मछलियां समुंदर में मौजूद है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास पहुंचा और उन्हें सारा मामला सुनाया। हकीम लुकमान ने जब तोते से सारा मामला सुना तो काफ़ी हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे, या अल्लाह, तू ही जानता है कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला है, तू ही सबसे बड़ा है और तू ही सब पर रहम करने वाला है। ये सारी जहाँ की मखलूक तेरे गुलाम है, तू ही इस दुनिया को बनाने वाला है। दोस्तों, इसके बाद हकीम लुकमान को समुंदर के दूसरे किनारे का पता नहीं चल सका और ये राज ही रह गया। दोस्तों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।